نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه وذلك أضعف الإيمان. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین امت بنایا ہے. تمام امتوں میں سے جناب نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ان تمام امتوں میں سے افضل ترین امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا بڑا فخر اور اعزاز ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کو اعزاز اور فخر بلا وجہ نہیں ملتا. اعزازات بنی اسرائیل کو بھی بڑے ملے تھے، اور اللہ رب العالمین کی وہ کسی دور میں پسندیدہ قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا پیار کیا کسی دور میں. لیکن جب انہوں نے وہ چیزیں ترک کر دی جو اعزازات جن کی وجہ سے ملے تھے، تو ملعون ہو گئے، مغضوب ہو گئے. امت محمدیہ کو بھی جو اعزاز ملا ہے بہتری کا، اس کی ایک وجہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم افضل ترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، نکالی گئی ہو. تمہارے افضل ہونے کی، بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہاری بلائی، تمہاری خیر، تمہارا فخر اس چیز کے ساتھ وابستہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے ایک جماعت کا وجود قائم رکھنے کی ترغیب دلائی. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک امت کا، ایک جماعت کا، ایک گروہ کا باقی رہنا ضروری ہے جو لوگوں کو بلائی کی طرف دعوت دے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یہ اصل کام تو حکمرانوں کے ہیں، انبیاء کے ہیں. ڈیوٹیاں انبیاء کی تھی. انبیاء اکرام ایک ہی وقت میں انبیاء بھی ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران بھی ہوتے تھے. پھر خلفائے راشدین کا سلسلہ چلا، کرتے کرتے امت کے اندر کمزوریاں آ گئیں. 1400 سال گزر گئے. حکمرانوں نے اس فریضے سے پہلو تہی اختیار کرنا شروع کر دی. آج دنیا کے اندر سعودی عرب ایک واحد ملک ہے جہاں ایک تنظیم ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر.
عربی والے حضرات تو سمجھ لیں کہ حیا امر بالمعروف نہی عن المنکر. ہم 35-40 سال پرانے بزرگوں سے جو ان کا روب اور دبدبہ سنتے ہیں، جو میں نے وہاں آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا وہ بھی بڑا تھا. ان کو دور سے آتا دیکھ کے لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے. جس طرح پولیس کو اختیارات ہوتے تھے، اتھارٹی ہوتی تھی، بالکل اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے کو بھی اختیارات ہوتے تھے. وہ علماء کی شکل میں ہوتے، ان کو مزاج کے ساتھ متوا چھیڑتے تھے سارے. اور متوا عربی زبان میں کہتے ہیں نفلی عبادت کرنے والے کو. ان کی داڑیاں ہوتی ہمارے مولوی جس طرح ہوتے ہیں ویسے، سرکاری تنخواہیں ہوتی، سرکاری گاڑیاں ہوتی، اور ان کے اوپر وہ لوگو لگا ہوتا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ ہماری شباہت بھی چونکہ وہ دین داروں کی بجائے دنیا داروں کی بجائے دین داروں جیسی ہوتی تھی، لباس بھی ویسا ہوتا تھا، اور ہمارے پاس نہ ان کا کارڈ ہوتا تھا، لیکن ایک دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے کئی دفعہ تجربہ ہوا کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے جہاں کوئی غلط قسم کی حرکت ہوتی یا غلط قسم کے کام کا اندیشہ ہوتا، تو نوجوان عام طور پر ہمیں دیکھ کے ڈر جایا کرتے تھے، وہ سہم جایا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم انہیں گرفتار کر لیں گے. ہم نے وہاں اخبارات پڑھے، یہاں دیکھا، اس تنظیم کے اوپر دن بدن سختیاں ہوتی گئی کہ ان کا دائرہ کار کم کرو. بات آ جا کے وہی ہے، اصل ذمہ داری تو حکمرانوں کی ہے. ام مکناہم فی الارض، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم اقتدار دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں، چلو نمازیں پڑھو. وآتوا الزکاۃ، لوگوں سے زکاتیں وصول کر کے غریبوں کو دیتے ہیں. امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اللہ فرماتے ہیں حکمرانوں کو اختیار اور اقتدار ملتا ہے، یہ لوگوں کو پھر نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں. آج وقت بدل گیا، حکمران بدل گئے. حکمرانوں کی ترجیحات میں نہ نیکی کا حکم دینا ہے نہ برائی سے روکنا ہے. اور تمام سیاسی جماعتیں ہوں بلکہ پوری دنیا کے حکمران ہوں، ان کا اس وقت جو سیاسی ایجنڈا ہے یا نظریہ ہے وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہیں ہے، بلکہ ان کا ایجنڈا وہ ہے جو منافقین کا ایجنڈا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں منافق ایک دوسرے کے دوستوں سے ہیں. یہ دوستی میں کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں سے منع کرتے ہیں. آج دینداروں کا گھیرا تنگ ہوتا ہے اور دنیا داروں کے لیے برائیوں کے لیے آپ دیکھ لیں، لاک ڈاؤن ہے، مسجد میں لاک ڈاؤن ہے، یہاں آپ جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے ہو کے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، 6 فٹ کے فاصلے کرنے ہیں، اور پورے ملک کے اندر ایک مخصوص طبقے کے لیے ان دنوں میں لاک ڈاؤن کھول دیا گیا ہے. اور وہ طبقہ دھڑلے سے اپنے جلوس بھی نکال رہا ہے، وہ اپنی مجلسیں بھی کر رہا ہے. یہ ملک کے اندر انصاف ہے؟ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے؟ اس ملک کے اندر حج سے سبسڈی بند کی گئی ہے، کسی کو پتہ ہے؟ حج سے سبسڈی ختم کر کے کن کو دی گئی ہے؟ جو کربلا جاتے ہیں، جو عراق جاتے ہیں، جو لوگ شام جاتے ہیں، حج کی سبسڈی لے کے ان لوگوں کو دی گئی ہے. حج کی سبسڈی ملتی تھی، یہاں ختم ہوئی ہے. یہ زلفی بخاری نے ختم کرائی ہے، علی زیدی نے ختم کرائی ہے. یہ جو اس ملک کے اندر کرونا لے کر آئے ان بدماشوں نے ختم کرائی ہے. اور ختم کروانے کے بعد کن کو دی ہے؟ حج کی سبسڈی ان لوگوں کو ملے گی جو عراق جاتے ہیں، جو شام جاتے ہیں، جو ایران جاتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بندہ پرور انصاف کرو، عدل کرو کہ نمازوں کے لیے پابندیاں، نیکی کا حکم دینے پہ پابندیاں، اور تم نے برائی کے لیے راستے کھولے ہوئے. پھر یہاں پر ہم کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں؟ اللہ کے بندو، پھر 3 چیزیں رہ گئی ہمارے اختیار میں. ایک پہلا میرا اختیار رہتا ہے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. ہم نے یہ نہیں کرنا اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، یہ نہیں کرنا. اپنے آپ کو پہلے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے. اتأمرون بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پہ تنقید کی، ان کو شرم دلائی. اللہ فرماتے تم بڑے عجیب لوگ ہو، تأمرون بالبر وتنسون، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم،
کہ تم لوگوں کو تو بڑا نیکی نیکی اچھائی اچھائی کرتے ہو, اپنی دفعہ تمہیں سارا کچھ ہی بھول جاتا ہے. بھائیو سب سے پہلا کام میری ذات ہے, ہماری ذات ہے. دوسرا, انسان ذمہ دار ہے اپنے اہل خانہ کا. میں یہ نہ سمجھوں, آپ یہ نہ سمجھیں, ہم یہ نہ سمجھے ہم نمازیں پڑھتے جائیں گے, ہم روزے رکھتے جائیں گے, ہم زکاتیں دیتے جائیں گے, اپنی اولادوں کی جانب توجہ نہ کریں گے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اللہ کی قسم ہم پکڑے جائیں گے. ایک آدمی جو پوری کوشش کرتا ہے, دیانتداری کے ساتھ محنت کرتا ہے, اپنے بچے کے اوپر دینداری کی تربیت کرنے کے اوپر ساری کوششیں کر لیتا ہے, پھر اس کے بچے بگڑ جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. ویسے اگر کوشش کی جائے تو بچے انشاءاللہ بگڑتے کوئی نہیں ہے الا ماشاءاللہ. کوئی کہیں جا کر نوح علیہ السلام کا کوئی بیٹا نکل آئے تو نکل آئے, وگرنہ عام طور پر معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اخلاقی, معاشرتی اور دینی اثرات باہر کیف نظر آتے ہیں. یا ماں باپ نہ کر سکیں, بڑے بہن بھائی کر دیں, یا کوئی دیندار مل جائے. یہ دوسرا فریضہ ہمارے اوپر آتا ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ فرماتے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ, بہن بھائیوں کو بچاؤ, ماں باپ کو بچاؤ. اگر بچے تو ٹھیک ہے, تم نے ذمہ ادا کر دیا پھر خیر ہے. پھر اس کے بعد جو میں نے پہلے چیز عرض کی تھی, حکمران آتے ہیں. ہم اس کے اندر اپنا دائرہ کار دیکھ لیں. امام کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے, مدرس کا, ٹیچر کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے. ٹیچر اپنے دائرہ کار کے مطابق اپنی کلاس کو تبلیغ کرے گا, اپنی کلاس کی تدریس کرتے وقت ان کو چیزیں سمجھائے گا. استاد جو بچوں کو کام سکھاتے ہیں, دنیا داری سکھاتے ہیں, ان کا فرض بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی کے اندر ارشاد فرمایا تھا, قم فانذر. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں. آج ہم معاشرے کی مجموعی صورتحال پہ نظر ڈالیں, ہم نے یہ تینوں فریضے ترک کر دیے. اپنا آپ بھی ہاتھوں سے گیا. جب اپنا آپ ہاتھوں سے گیا پھر بچوں کی تربیت بھی صحیح نہیں ہو سکتی. اگر میں یہ کہوں کہ میں 18 15 20 گھنٹے موبائل پہ لگا رہوں اور میرے بچے موبائل استعمال نہ کریں, بھائیو یہ چیز بالکل غلط. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے سگریٹ نہ پیے تو پھر یہ سگریٹ نوشی مجھے بھی ترک کرنا ہوگی. بچے اپنے والدین سے اچھا اور برا اثر لیتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں میرے بچے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کروں گا میرے بچے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے. اپنے اپنے دائرہ کار کو پہچانے. اور بدقسمتی یہ ہے جس نہج اور ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں, جو معاشرے کے اندر ہوتا ہے جب برائی ہوتی ہے 3 قسمیں ہو جاتی. جب کسی معاشرے کے اندر برائی پروان چڑھتی ہے نا, دیکھیں نیکی کا حکم دینا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کسی کو یار نماز پڑھا کرو, اس نے کہا یار یہ تو بندہ بڑا اچھا ہے, جی پڑھتے ہیں جی. اصل پریشانی اس وقت پیدا ہوتی جب تنقید کی جاتی ہے, تنقید سے پریشانی پیدا ہوتی ہے. مکہ کے مشرکین کو نمازوں سے تکلیف نہیں تھی, ان کو زکاتوں سے زکاتیں وہ تو صدقہ و خیرات کرتے ہی بڑا تھے. بلکہ مکہ کے مشرکین کے اگر ہم حالات پڑھیں جس قدر وہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے مکہ کے مشرکین, دیکھیں نا جنگ بدر کے لیے جب وہ لڑنے کے لیے بدماش آئے تھے تو ہر چودھری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتا تھا. ایک چودھری 10 اونٹ ذبح کرتا تھا اور کھلاتے تھے, ایک دوسرے کو دعوتیں کرتے. ان کے اندر یہ پریشانی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نمازیں پڑھنے کا کہتے ہیں. وہ روزے رکھتے تھے, وہ روزے بھی رکھا کرتے تھے, وہ زکاتیں صدقات کسی نہ کسی شکل میں دیا کرتے تھے, کبھی کبھار مظلوموں کی حمایت بھی کر دیتے تھے, سارا کچھ کر دیتے تھے. انہیں تکلیف کس چیز سے تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برائیوں سے منع کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کو کیا کہا کرتے تھے, آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں. جب معاشرے کے اندر برائی ہوتی ہے تو 3 طبقے ہو جاتے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو سر عام اس برائی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس برائی کو روکنا شروع کر دیتا ہے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو خاموش تماشائی بن جاتا ہے, جو کہتے ہیں ہمیں کیا ہے, تو جہاں لگا ہے لگا رہے, ہمیں کیا ہے. اللہ کے بندو یاد رکھو جب 3 طبقے معاشرے, اب معاشرے میں یہی ہے, آپ خود غور کیجئے, معاشرے کے اندر اسی طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو برائی کرنے میں ملوث ہے, لگاتار لگا ہوا ہے,
دوسرا وہ طبقہ ہے جو برائی کرتا بھی نہیں ہے، ہوتی دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں زبان سے روک دیتا ہے، ہاتھ سے روک دیتا ہے، دل سے برا جان لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ طبقہ کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے کیا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی آگ میں جلنا ہے، جائے جہنم میں، ہو اس کا کھانا خراب۔ یہ مت یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے۔ جب معاشرے کے اندر برائیاں کثرت سے پھیل جاتی ہیں، ام سلمہ نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جب کچھ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے مدینے کے اوپر، 70,000 سے زیادہ کا لشکر ہوگا، اللہ رب العالمین مقام جرف پہ ان تمام لوگوں کو زمین کے اندر غرق کر دے گا، دفنا دے گا، زندہ ہی دفنا دے گا۔ ام سلمہ فرمانے لگی انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم نیک لوگوں کی موجودگی میں تباہ ہو جائیں گے؟ صوفی بھی موجود ہے، گھر میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ والا ایک ہے، ایک تسبیح والا رکھا ہوا ہے جی، بڑیاں برکتیں جی دیا، ایک نماز پڑھنے چلے جاتا ہے۔ انہلک وفینا الصالحون، ام المومنین نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر نیک ہوں گے، مدینے کی بستی کے لوگ ہوں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، میری زوجہ محترمہ جب گندگی اور غلاظت زیادہ ہو جائے گی نیک لوگوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ بعد میں اللہ اٹھائے گا، یبعث علی نیاتہم، اللہ پھر قیامت کے دن ان کو اٹھا کے چیک کرے گا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آنا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ نیک لوگ بچ جائیں گے، صرف وہ بچے گا جو برائی کے خلاف آواز بلند کرے گا، صرف وہ بندہ بچنا ہے۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اللہ رب العالمین نے 9ویں پارے کے اندر پڑھیے جا کے وہ آدھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا سورہ آراف میں، یہی مسئلہ اللہ رب العالمین نے ڈسکس کیا جو میں نے عرض کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ وہاں پر بھی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کہا بھی جمعے کو اللہ کی عبادت کیا کرو، کہتے نہیں جی ہم نے ہفتے کو کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شوق چشمیاں جسارتیں، اللہ کے ساتھ بدماشیاں، اللہ کے ساتھ مرضیاں۔ عیسائیوں کو اللہ نے کہا جمعہ، کہتے نہیں اتوار، یہودیوں کو اللہ نے کہا جمعہ، کہتے نہیں ہفتہ، اللہ نے ہمیں کہا جمعہ، ہم نے کہا اللہ سو بسم اللہ، یا اللہ تیرا حکم ہم حاضر، اسی لیے ہمیں ثواب زیادہ مل گیا۔ وہ دونوں امتیں گمراہ ہو گئی، اللہ کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے فرمایا پھر ہفتے کو عبادت کرو، شکار کوئی نہیں کرنا۔ وہ بحر قلزم کے پاس رہتے تھے، وہاں مچھلیاں بڑی، ہفتے کے دن جناب والا مچھلیاں اچھل اچھل کے آنی، سفید آنی، بڑی بڑی شاندار مچھلیاں آنی۔ اب ان لوگوں نے سوچا یار یہ تو کام خراب ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ نے منع کیا ہے، ایک زیادہ ہی چلاک تھے گروپ، کہے گا اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا ہے نا، کھانے سے منع کیا، شکار کرنے سے تو منع نہیں کیا۔ ایک چلاکی کھیلی، ہوشیاری کھیلی، کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کو پتہ نہیں چلا۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اللہ فرماتے ہیں اچھل اچھل کے ہفتے کے دن مچھلیاں آیا کرتی اچھل اچھل کر۔ ان کو سمجھایا اللہ کے بندو بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ۔ نہیں جی چلاکیاں کھیلتے تھے، وہاں 3 گروپ ہو گئے، ایک برائیاں کرنے والا، دوسرا خاموشی سے دیکھنے والا تماشائی، تیسرا منع کرنے والا۔ اذ قالت امۃ منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، وہ جو برائی سے منع کرنے والے آج کل برے بن جاتے ہیں نا، انہیں پورے کا فساد پایا ہے، ہر جگہ آ کے مصیبت پا دیتے ہیں، برا نہیں چاہیے۔ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو برائی سے منع کرتا ہے۔ اور اللہ کے بندوں مولوی برائی اس لیے لگتا ہے، یہ جتنے بولتے ہیں نا ان کے خلاف، یہ ان کی برائیوں کے لیے روک تھام کرتے ہیں، عوام کی ذہن سازی کرتے ہیں، یہ بندے صحیح نہیں ہیں۔ ایک گروپ بولا تم کیوں منع کرتے ہو، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اور تم کیوں منع کرتے ہو، ان کا بیڑا غرق ہونا ہے، اللہ نے ان کو تباہ کرنا ہے، عذاب دینا ہے۔ وہ جو منع کرنے والے ان کا جواب سنیں، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، پہلی بات معذرۃ الی ربکم، او اللہ کے ہاں جا کے عذر نہیں پیش کرنا، اللہ کو یہ تو کہ اللہ نے ہمیں پوچھ لیا، ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے منع کیا تھا، ہم نے روکا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، او اللہ کے بندوں کیا پتہ یہ بات ہی آ جائے، نہیں بات آئے۔ ان لوگوں نے ان کا مقاطعہ کر دیا، قطع تعلق ہی کر دی، دروازہ لگا دیا، ملنا جلنا بند کر دیا۔ جناب والا ایک دن صبح کے وقت آواز ہی کوئی نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو راتوں رات ہی بندر بنا دیا، وہ صبح ہوئی تو بندہ ہی کوئی نہیں، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ذلیل کر کے بندر بنا دیا۔ انہوں نے دیکھا آوازیں کوئی نہیں آ رہی، دیوار پہ چڑھ کے دیکھا وہ سارے بندے بندر بنے ہوئے۔ محدثین اور شارحین ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو بندر بنے ہی بنے جو برائیاں کرتے تھے،
وہ لوگ بھی بندر بن گئے جو ان کو برائیاں ہوتے دیکھ کے خاموش رہتے تھے۔ میں کیا سمجھتا ہوں، میں بچ جاؤں گا، آپ بچ جائیں گے؟ اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور اللہ جانتا ہے دنیا جہاں کی طاقت بھی ہونا یہ کام کبھی ختم نہ کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں سمجھانے کے لیے، جب بندہ ایک ننگی تلوار بنتا ہے نا، جب تنقید کرتا ہے رسموں کے خلاف، رواجوں کے خلاف، جب باغیوں کا لہجہ اپناتا ہے، پھر بڑے بڑے سمجھانے آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے سمجھانے آئے تھے، حتیٰ کہ اتنا پریشر ڈالا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے پاس آ گئے۔ دیکھیں جی، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، اس کو بات کروائے، یہ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ ابو طالب بیچارے کیا کرتے، یا ابن اخی، اے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے اندر ہمت نہیں ہے، فانتہی عن ذالک، اب یار بس کیا کرو، برا کیوں کہتے ہو، کیوں تنقید کرتے ہو، کیوں بتوں کو برا کہتے ہو، لات منات عزا کو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب کیا تھا؟ یا عمّا، اے چچا جی، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، چچا جی اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں نا، اللہ کی قسم میں نے یہ کام کوئی نہیں چھوڑنا۔ ہاں مجھے مار دے، مجھے جان سے مار دے تو پھر یہ کام ختم ہو جائے گا، میرے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ میرے دین کو غالب کر دے گا یا اللہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ کیا ہوا؟ اللہ کا دین غالب آیا۔ رات یہ جستجو پیدا کرے، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے، اپنی اپنی سطح پہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس فریضے سے غافل ہو چکی ہے، اپنی اپنی سطح سے بھی غافل ہو چکی ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے، دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پچھلے جمعے میں ہم رو رہے تھے 8ویں یا 9ویں کا نصاب تبدیل ہو گیا ہے، اب نئی ایک خبر سامنے آ گئی ہے کہ 4تھی کلاس کا جو اسلامیات کی کتاب ہے، وہاں سے بھی ختم نبوت کی لائنیں حذف کر دی ہیں، وہاں سے بھی ختم نبوت کی لائنیں بھی حذف کر دی ہیں اور ختم نبوت کے سوالات بھی ختم کر دیے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کون لگا ہوا ہے۔ حکمرانوں سے گزارش ہے اللہ کا خوف کر لیں۔ میں پھر یہی کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ یہ لوگ ملوث ہیں، لیکن ان لوگوں کے ارد گرد یقیناً ایسے لوگ ہیں جو یہ کام ان سے کروا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، حکومت آنی جانی عارضی شے ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے، اللہ کی قسم اس کا دفاع کر کے دیکھو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔